اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي رواية لقد جاءكم رسول من أنفسكم. عن انس رضی اللہ عنہ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لقد جاءكم رسول من انفسكم بفتح الفاء، وقال انا انفسكم نسبا وسحرا وحسبا، ليس في آبائي من لدن آدم صفاح، كلنا نکاح. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفسکم پڑھا اسے اور فرمایا کہ میں تم سب میں حسب اور نسب کے اعتبار سے، چاہے وہ باپ دادا کی طرف سے ہو یا سسرالی رشتہ ہو، فرمایا تم سب میں میں حسب نسب کے اعتبار سے سب سے نفیس، سب سے افضل، سب سے اشرف ہوں. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے بھی باپ دادا آئے، چاہے وہ عورتوں میں سے ہو یا مردوں میں سے ہو، سب کا نکاح ہوا ہے. کوئی بھی زانی نہیں ہے، سب عفیف اور پاکیزہ ہیں. یہ سمجھے، یہ دماغ میں ہمارا رہنا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی ایک روایت میں یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، انہوں نے پڑھا انفسکم. انفس کے معنی نفیس، اشرف، افضل، پاک. تم میں سب سے پاکیزہ خاندان میں میں مبعوث ہوا ہوں. تم میں اب اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے، یہ ایک ترجمہ. انفسکم پڑھیں گے تو، انفسکم پڑھیں گے تو تمہارے پاس، تمہارے سب میں سب سے زیادہ نفیس اور اشرف اور افضل خاندانوں میں سے ایک رسول آیا. سب سے نفیس خاندان میں سے ایک رسول آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر علیہ السلام مجھ تک کسی نے زنا نہیں کیا، سب کا نکاح ہوا ہے. جس قدر بھی آبا و اجداد آئے، ننیالی رشتہ ہو یا ددیالی رشتہ ہو، ماں کے طرف سے ہو باپ کے طرف سے ہو، کبھی کسی نے زنا نہیں کیا. سب پاک، سب کے دامن پاک تھے، کوئی فرد اس میں کبھی بھی زنا میں ملوث نہیں ہوا. ظاہر سی بات ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، سلیکٹ کردہ بندے ہوتے ہیں، اپنے ایک دم منتخب. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بندوں میں ان کو چنتے ہیں. جب چنیں گے تو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے تو ایسے وہ کو چن لیں گے. ایک دم پاکیزہ ان کا خاندان ہوگا. ایسے ہی کہ پاکیزہ صلب سے پاکیزہ رحموں کی طرف پاک صاف طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منتقل فرماتا رہتا ہے. صلب سمجھتے ہیں؟ ارے مردوں سے جو نطفہ جاتا ہے اور عورتوں کا رحم ہوتا ہے، تو پاک صلب سے پاک رحم میں کیا ہوتا ہے؟ حضرات انبیاء کرام کا نقل ہوتا ہے، ان کے مطلب منتقل ہوتے رہتے ہیں. اس طرح کبھی کوئی کسی نبی کے اندر، ہر نبی کی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی، یاد ہے سورہ نور کی تفسیر میں آپ کے سامنے ساری باتیں آئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے ایک خاص موقع پر کیا کیا تھا؟ یہ واقع افک کہتے ہیں. الزام لگایا تھا کہ کچھ ہے ان کا سمبند. کن کے ساتھ؟ نعوذ باللہ حضرت مصطح کے ساتھ. ایک صحابی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں 2 رکوع صرف حضرت
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو الزام لگایا گیا اس کی براءت میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 رکوع نازل فرمائے. تو اس موقع پر کیا فرمایا اللہ تعالی نے؟ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نے یہ بات سنی کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان سے، تم نے فوراً سنتے ہی الزام، تم سنتے ہی تم نے سبحانک ھذا بہتان عظیم کیوں نہیں کہا؟ سبحان اللہ کیوں نہیں کہا؟ اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو بہتان ہے، یہ تو بہت بڑا الزام ہے، اللہ کی ذات پاک، اللہ کا نبی پاک، اللہ کے نبی کی زوجہ بھی پاک، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاکیزہ ہو اور اس کی بیوی ناپاک ہو. سبحان اللہ، ایسا کیوں نہیں کہا تم نے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمان بھی تھوڑا ہو گئے تھے منافقین کے شرارت کی وجہ سے. 3 مسلمان تو اس میں پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے تھے، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ بعد میں توبہ انہوں نے کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی. ایسا ہوا تھا، کوڑے لگائے گئے انہیں 80. تو یہ ہے نبیوں کی پاکیزگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بغت امرأۃ نبی قط، کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا. اب آپ سوچ سکتے ہیں نبی کی بیوی نے زنا نہیں کیا، نبی کی بیوی ہمیشہ پاکی، تو زوجیت کا تعلق سے بھی زیادہ قوی تعلق ولادت کا ہے. نہیں سمجھے؟ زوجیت کا تعلق ہے. بیوی جب زنا نہیں کرتی تو ماں زنا کر سکتی ہے، کیونکہ ولادت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ زیادہ قوی ہوتا ہے. زوجیت کا تعلق نہیں سمجھے؟ ارے میاں بیوی والا ایک تعلق ہے اور ایک ماں باپ والا ایک تعلق ہے. تو جب بیوی زنا نہیں کر سکتی تو ماں زنا کر سکتی. تو اس طرح جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں کا خاندان پاکیزہ تھا، اور ان کے باپ داداؤں میں کبھی کسی نے کیا نہیں کیا؟ زنا نہیں کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تم میں سب سے زیادہ افضل، شریف، نفیس خاندان میں اللہ تعالی نے مجھے کیا کیا ہے؟ مبعوث کیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی گزرے وہ جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تو طعنہ دینے والوں نے، انکار کرنے والوں نے، جھٹلانے والوں نے ان کو پاگل کہا، مجنون کہا، شاعر کہا، سب کچھ کہا، لیکن کسی نے بھی نبیوں کے اوپر تہمت نہیں لگائی کہ انہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے نسب کے بارے میں کبھی کلام نہیں کیا. اب بولنا کیا؟ بولنا اچھا نہیں لگتا. کبھی نسب پر انہوں نے کیا نہیں کیا؟ طعنہ نہیں دیا. حالانکہ کتنی دشمنی کرتے تھے وہ لوگ نبیوں کے ساتھ، کسی نے بھی طعنہ نہیں کیا. صرف ایک فرقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگائی تھی. اللہ کو اتنا جلال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام پر، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اس ولادت کی ساری تفصیل، سارا ڈیٹیل اللہ نے قرآن کریم میں نازل کر دیا. اس سے اندازہ لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی نبیوں پر کیا کرے؟ تہمت لگائے، ان کے ماں اور باپ، ان کے ددیال یا ان کے ننیال رشتے پر انگلی اٹھائے. کس معاملے میں؟ نسب کے معاملے میں. ہاں نہیں سمجھے؟ سورہ مریم کو یاد کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لے کر کے حضرت مریم علیہ السلام آئی تو کیا کہا انہوں نے؟ یہودیوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ، بس ایک نبی اس طرح، باقی کسی نے بھی کسی نبی پر کیا نہیں کیا؟ طعنہ نسب کے بارے میں نہیں دیا. آپ کو معلوم ہے قیصر روم کا بادشاہ، سپر پاور اس زمانے میں، ایک تو ایران تھا اور ایک روم تھا. یہ 2 سپر پاور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. بعد میں پاپڑ ہو گئے وہ لوگ. اللہ نے یہ ساری مملکت مسلمانوں کے سپرد کر دی. تو یہ قیصر روم نے ابو سفیان کو جب پوچھا، کہ ابو سفیان نے جب کہا
اسے معلوم ہوا قیصر روم کو، اس کے پاس خط آیا تھا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خط کہ دیکھو اسلام قبول کرو سلامت میں رہو گے، تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو پھر مشکل ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے، تمہاری حکومت سب جاتی رہے گی. تو جب ان کے پاس خط آیا قیصر روم کے پاس، تو ابو سفیان کا قافلہ آیا ہوا تھا، وہ تجارت کا قافلہ آتا جاتا رہتا. تو اس نے پوچھا کہ کوئی ہے ہمارے کنٹری میں، کوئی عرب سے آیا ہوا کوئی ہے؟ تو کہا فلاں قافلہ عرب کا آیا ہے. اچھا اس کے سردار کو بلاؤ، اس کا جو امیر ہوا اس کو بلاؤ. تو ابو سفیان امیر تھے، تو ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ان سے پوچھا قیصر روم نے کہ کیف نسبہ فیکم، جو تمہارے عرب میں ایک نئے نبی آئے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا نسب تمہارے میں کیسا ہے، ان کے نسب کے بارے میں تم کیا بولتے ہو؟ تو ابو سفیان کچھ بھی بول سکتے تھے نا، لیکن نہیں، سچ کہا. انہوں نے کہا کہ ہوا فینا ذو نسب، صحیح بخاری کی روایت ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بڑے اونچے نسب والے ہیں. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وہ بڑے اونچے نسب والے، اونچے خاندان والے ہیں. تو یہ ہے. تو قیصر روم نے یہ سن کر کے کیا کہا، یہ بھی سنیے. اس نے کہا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، اس نے کہا انبیاء اسی طرح اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں، چھوٹے موٹے خاندان میں نہیں آتے. ان کا خاندان بڑا اونچا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے، اشرف خاندان ہوتا ہے. یہ کس نے بھی اعتراف کیا؟ قیصر روم نے، کیونکہ قیصر روم اہل کتاب میں سے تھا، وہ عیسائی تھا، اور تورات و انجیل کو وہ لوگ پڑھے ہوئے تھے. اللہ کی کتاب تھی نا زمانے میں، ابھی بھی ہے، لیکن اس میں چینجز آ گئے، اسے نہ جانے کس کس انداز سے اس کو تقسیم کر دیا ہے. تو وہ علم والا تھا. اس نے کہا کہ واقعتاً جتنے نبی آتے ہیں وہ سب اشرف اور حسب نسب اعتبار سے ایک دم نفیس خاندان میں وہ کیا ہوتے ہیں، مبعوث ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جگہ پیدا ہوئے وہ مکہ، اور مکہ کے بارے میں گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے بات آئی کہ مکہ کس طرح سے آباد ہوا، مکہ کی پہلی حالت کیسی تھی. اب میرا ارادہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں کچھ بولنے کا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب ایسا کہ پاکیزہ نسب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اونچے اور اشرف خاندان میں آپ کیا ہوئے تھے، مبعوث ہوئے تھے. اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اسے بھی سن لیں، جو سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے. اس سے افضل، اس سے بہتر آپ کو پورے دنیا میں سلسلہ نسب نہیں ملے گا، ایسا ایک دم پاکیزہ افضل. تو میں پڑھتا ہوں تھوڑا سا، آپ سن لیں. سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بخاری شریف میں عدنان تک کا جو نسب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ متفق علیہ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس نسب کے بارے میں. پھر اس کے بعد عدنان سے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اس میں اختلاف ہے. بس اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. لیکن جو عدنان سے لے کر اسماعیل تک نسب نامہ چلتا ہے نا، اس میں کچھ گڑبڑ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نسب بیان کرتے تھے اپنا، میرے ابا، میرے دادا، میرے پردادا، یہ میرے پردادا کے ابا کا یہ نام، جو بھی آپ، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا بخاری شریف کی روایت ہے، عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسب نامہ بیان کرتے، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسب نامہ بیان کرنے سے خاموش ہو جاتے اور صاف کہتے کہ اس کے اوپر لوگوں نے کیا کیا ہے، گڑبڑ کیا. اب اگر کوئی نسب نامہ اسماعیل علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچائیں گے
تو فرمایا اس نے کچھ گڑبڑ کیا، وہ سچا نہیں ہو سکتا، اس طرح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کے علماء نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادنان تک بولتے تھے، اس سے آگے نہیں جاتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پکی بات، لیکن باپ داداؤں کے جو نام آتے ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ہی بیان کرتے تھے، اس سے اوپر بیان نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ اس آیت کو تلاوت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وَعَادًا وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ۔ عاد اور سمود ایک بہت بڑی قومیں ایک زمانے میں دنیا میں آباد تھی، اور ان کا علاقہ وہی مکہ تھا۔ فرمایا والذین من بعدہم، اور اس کے بعد کی جو قومیں ہیں، حضرت معاف کرنا، قوم عاد اور قوم سمود، اور ان کے بعد کی جو قومیں ہیں، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ آیت تلاوت کر کے، کذب النصابون، نسب دان غلط کہتے ہیں، نسب جو بیان کرنے والے ہیں نا، اس کا اوپر اگر بیان کریں گے وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد کا کسی کو علم نہیں سوائے اللہ کے۔ اب یہ بول رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہاں سے آیا اس کو علم؟ جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدنان تک جا کے رکتے ہیں، جن کو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، تو اس کے اوپر کوئی بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ گڑبڑ ہے۔ لیکن اس میں تو اتفاق ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے۔ تو علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، کسی شخص کا اپنا سلسلہ نسب، کوئی بھی آدمی اپنا سلسلہ نسب، میرے ابا کے ابا انہوں، میرے ابا کا، اس طرح سلسلہ نسب کو حضرت آدم علیہ السلام تک اگر پہنچانا چاہتا ہے تو کیسا ہے؟ اگر کوئی پہنچایا تو کیسا ہے؟ تو انہوں نے ناپسند فرمایا، اچھا نہیں سمجھے، اچھا نہیں۔ سائل نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک سلسلہ نسب پہنچانے سے متعلق دریافت کیا کہ کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اپنا سلسلہ نسب پہنچانا چاہے تو کیسا؟ تو حضرت امام مالک نے ناپسند فرمایا اسے بھی، اور یہ کہا من یخبرہ بھی، اس کو کس نے خبر دی؟ بات سمجھ رہے؟ تو عدنان تک اتفاق، اس کے بعد میں کچھ گڑبڑ ہے، اس کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان نہیں کرتے تھے، لیکن اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ تو یہ تو ہے، تو یہ سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ابا کی طرف سے سلسلہ نسب ہے۔ اب آپ کی امی جان کی طرف سے جو سلسلہ نسب ہے اسے بھی سن لیں۔ یاد رکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہوتا ہے نا، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ کوئی آپ کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت ہم کیا لے رہے ہیں۔ میں نے کہا نا اس سے پہلے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز کا بھی تذکرہ کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے، اس پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ چی جائے کہ آپ کا نسب نامہ بیان ہو رہا ہے تو پھر کیا خلیل بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمینہ آپ کی امی کا نام، بنت وہب نانا کا نام، بن عبد مناف نانا کے ابا کا نام عبد مناف، بن زہرہ نانا کے دادا کا نام، بن کلاب نانا کے پردادا کا نام، بن مرہ۔ یا کلاب پر یہ جو کلاب ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آپ نے سنا کلاب بن مرہ، یا تو کلاب پر آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی جان کا نسب جمع ہو جاتا ہے، وہاں سے پھر اوپر اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی اور ابا کا نسب نامہ تھا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک نام ہے نا، فہر بن مالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداؤں میں ایک نام آتا ہے، بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر۔ تو یہ بن فہر، یہ ان کا ایک لقب تھا قریش، ان کا ایک لقب تھا کیا؟ قریش۔ ہم سنتے نا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کے خاندان سے تھے،
آپ کیا تھے؟ قریش. تو یہ فہر نام ہے، علماء نے لکھا ہے قریش ان کا لقب ہے، اور بعض حضرات نے کہا قریش نام ہے، فہر ان کا لقب ہے. لیکن زیادہ تر کہنے والے کہتے ہیں کہ فہر نام ہے، لقب کیا ہے؟ قریش ہے. اب یہ فہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداؤں میں ہیں، ان کا نام قریش کیسے پڑ گیا اسے سن لیں. اصل میں قریش جو ہے نا، ایک بحری جانور کا نام ہے، سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی کا نام ہے. سب سے بڑی مچھلی کسے بولتے؟ کیا بولتے؟ شارک. سب سے بڑا نہیں بولتے، سمندر میں بہت بڑے جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے سب جانوروں پر غالب آتا ہے. سمندر میں جتنے سارے جانور ہیں سب پر یہ جانور جو ہے نا غالب آتا ہے. جیسے جنگل کا راجا لین ہے، سب پر غالب آتا ہے، ایسا ہے. تو یہ سمندری جانور ہے جو سب سے بڑا جانور شمار ہے. وہ جس جانور کو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، مگر اس کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا، ایسا زبردست جانور. اس طرح اس کا نام چونکہ قریش ہے، اس طرح یہ جو قریش خاندان ہے یہ بھی اپنی بہادری کی وجہ سے، شجاعت کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں، کسی سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے، ہارتے نہیں ہیں. اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ اس خاندان کا، حضرت فہر کا قریش پڑ گیا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداؤں میں فہر نام کے ایک ان کا لقب کیا ہے؟ قریش. وہ کس وجہ سے قریش پڑ گیا؟ ان کے بہادری کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر ہے، تو باپ داداؤں میں کوئی نہ کوئی بہادر ہوگا نا، تبھی تو اس کا اثر پڑتا ہے. جیسے پاکیزگی ہمارے نبی کے خاندان میں، اسی طرح بہادری، شجاعت بھی. تو اس طرح قریش کا یہ وجہ تسمیہ ہے. قریش نام کیوں پڑا؟ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی بھی کہا جاتا ہے. اب قصابوں کو قریش بولتے ہیں بنگلور میں، جو مطلب گوشت کترنے کا کام کرتے ہیں. گوشت گائے کا ہوندے، زیادہ تر گائے، ان کو قریشی بولتے ہیں. تو قریش کس وجہ سے انہوں نے نام رکھے معلوم نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے باپ داداؤں میں ایک دادا کا نام کیا ہے؟ فہر ہے، ان کا لقب کیا ہے؟ قریش ہے، اس وجہ سے. اس کے بعد آپ کے ایک دادا کا نام ہے عبد المطلب. عبد المطلب نام ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام. ان کا نام بھی عبد المطلب نہیں تھا، اصل میں ان کا نام عامر یا شیبہ تھا. ان کا نام عامر یا شیبہ تھا. بعد میں کیا ہوا؟ ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا. عبد المطلب نام پڑنے کی وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ عبد المطلب کے ابا کا نام کیا ہے؟ ہاشم. ٹھیک ہے. ان کے ایک بھائی ہے، ان کا نام ہے مطلب. عبد المطلب کے یعنی آپ کے دادا کے ابا ہاشم، ان کے ایک بھائی ہے، ان کا نام کیا تھا؟ اصل میں چاچا تھے کس کے؟ عبد المطلب کے چاچا تھے، جن کا نام شیبہ ہے اور عامر. ایک مرتبہ مدینے سے مکہ آنا پڑا. کن کو؟ شیبہ کو. یہ عبد المطلب وہاں گئے ہوئے تھے، یہ بھتیجے تھے کن کے؟ مطلب کے. اب ان کا جو ہے نا پھٹا پرانا کپڑا تھا عبد المطلب کا، شیبہ جن کا نام اصل، یا عامر جن کا نام تھا. اب انہوں نے کیا کیا؟ جب آئے اونٹ پہ سوار ہو کر کے ان کو بھی ساتھ میں بٹھا لیا، اپنے بھتیجے کو. اب یہ تو اچھے کپڑے میں تھے مطلب، اور شیبہ اور عامر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے بھتیجے تھے مطلب کے، وہ پھٹے پرانے کپڑے میں تھے. تب سفر کرتے ہوئے چلتے چلتے کوئی پوچھتا تھا یہ کون ہے بچہ آپ کا؟ تو بولتے تھے میرا غلام ہے. ان کو اپنا بھتیجا بولنے میں شرم آتا تھا، کیونکہ انہوں اچھے حالت میں ہے نا. اب بھتیجا ہوتا ہے نا، ہوتا کہ نہیں؟ کب انہیں زبر حیف ہے تو اس کا کوئی بھتیجا کون تو بھی رشتہ داری
کی وجہ سے اب ساتھ میں رکھنا پڑا، لیکن اس کی حالت صحیح نہیں ہے تو اپنا رشتہ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، انہیں میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے. کیوں؟ انہیں برابر اسٹیٹس اس کا اتنا اچھا نہیں نا، اسٹینڈرڈ اس کے مطابق نہیں ہے ایسا. تو اب جو بھی گزرتے ہوئے پوچھتا تھا تو یہ سب کو کیا بولتے تھے؟ میرا غلام ہے، میرا غلام ہے. اب لوگ ان کو کیا بولنے لگے؟ شیبہ کو عبد المطلب، عبد المطلب، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، مطلب چاچا. عبد کے معنی غلام، عبد المطلب، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام. نام یہ مشہور ہو گئے. شیبہ نہ جا کر کے عبد المطلب سے مشہور ہو گئے. بعد میں جب مکہ پہنچے ان کا اچھا سب وہاں جا کے بولے نہیں میرا بھتیجا ہی نہیں بول کے. اب بولو کیا فائدہ، اب نام مشہور ہو گیا ان کا عبد المطلب سے. تب سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ اور عامر جا کر کے کیا پڑ گیا؟ عبد المطلب. ورنہ عبد المطلب دادا کا اصل نام نہیں ہے، مطلب چاچا ہے اصل میں ان کے. ٹھیک ہے، تو اس طرح پڑ گیا. اور نہ ابھی ڈھونڈے کریں گے عبد الرحمن عبداللہ ہمیں سنے یا عبد المطلب کہاں سے آیا سوئے. مطلب اللہ کا نام کیا بول کے پوچھیں گے. مطلب اللہ کا نام نہیں ہے، وہ مطلب ان کے چاچا کا نام تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا چاچا کا نام تھا. وہ اس طرح سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا ہے. تو یہ دو باتیں کہنی تھی، میں نے کہہ دی. اب انشاءاللہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہوگا. آج صرف نسب نامے پر بات ختم کرتے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.